اسلام کی ایک اپروچ بڑی واضح ہے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو لفظ سے عمل کو بڑھنا شروع کرتے ہیں. اٹس اے موومنٹ فرام دی لٹرل ٹو دی پریکٹیکل. ہم اسلام سے ایمان کو بڑھتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو خدا کی رضا کے مطابق مرتب کرتے چلے آتے ہیں، مگر ہمارے راستے میں ہماری عادات، ہماری جبلتیں حائل ہوتی ہیں اور پھر خداوند کریم کے پاس ہم بہت سارے خسارے کے ساتھ پہنچتے ہیں. اللہ نے گناہ کو خسارہ کہا، پہلے انسان کے ضمن میں بھی خسارہ کہا. آپ کو پتا اس نے آدم کو کیا دعا القا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ خسارہ ہے جب آپ اپنی اچھی صلاحیت کو غیر سود مند قائم کے لیے کاموں کے لیے خرچو گے تو تمہیں نقصان ہوئے. ایسی جب آپ بزنس کر رہے ہو، آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کے پاس 2 لاکھ بچے ہیں، بزنس میں ڈالو اور بڑھاؤ کہ مکان بنا کر ضائع کر دو. آپ نے پتا ہم مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ ہم ہندوؤں کی طرح یا انگریزوں کی طرح بزنس نہیں کر سکتے. آپ جا کے انگریزوں کے گھر دیکھو، چھوٹے چھوٹے چوہے دان ہوتے ہیں، باہر ان کے بزنس سینٹر دیکھو کتنے شاندار ہوتے ہیں. وہ بزنس سے ملٹیپلیکیشن سیکھتے ہیں. ہم سب سے پہلے ایک شاندار گھر بنانا چاہتے ہیں. یہ اپروچ کی غلطیاں ہیں، یہ ہماری حماقتیں ہیں. جب ہم پیسے نکالتے ہیں اپنے بزنس سے تو بزنس بھی چلی جاتی ہے، گھر بھی ادھورا رہ جاتا ہے. نہ خدا ہی ملا نہ وسال صنم. ہاں جی، یہ بہت سارے لوگ شکایت لے گئے. کل تک بڑا اچھا کام ہو رہا تھا، فلرشنگ تھا، ایک دم سے خراب ہو گیا. خواتین و حضرات، خراب تو ہونا ہی ہے. جب آپ سودا ہی خسارے کا کر رہے ہو، جب آپ غلطی کام کر رہے ہو انڈرسٹینڈنگ میں، تو خسارہ ہونا. اس لیے جب آپ اللہ کے کام میں جب بھی جاؤ گے تو آپ یہ پاؤ گے کہ بہت سارے کام ایسے ہوں گے جس سے خسارہ بڑھ گیا. یہ دعا دی نا اللہ نے آپ کو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. گناہ کا نہیں ذکر، خسارے کا ذکر. پھر ہماری عادت یہ ہونی چاہیے کہ ہر چھوٹے موٹے خسارے کے بعد ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں اور کچھ نفع کی ہرس رکھیں، اسے کہیں کہ ہمارا خسارہ پورا کر. تو خداوند کریم کیا کہتے ہیں کہ یار مجھے پتا ہے تم غلطیاں کرنے کے لیے تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا، تمہارے اندر ایک ایوریج رکھ دیا ہے، پرفیکشن نہیں رکھی. یہ غلط ہے کہ انسان پرفیکٹ ہے، وہ اپنی میک میں پرفیکٹ ہے مگر اس کی پرفیکشن میں فلا ہے. فیٹل فلا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑا فلا، کہ جتنی مرضی پرفیکشن کر لو ایک فلا کی گنجائش رہنی چاہیے. آدم کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ پوری پرفیکشن میں بنایا گیا ہے، مگر اس فلا کے، اس غلطی کے بغیر وہ پرفیکشن ہو ہی نہیں سکتی تھی. الذین یجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش. ایک آپ بڑے بڑے اگر گناہوں سے پرہیز کرو نا تو چھوٹے چھوٹے تو تم ٹھہرو گے. لم کہتے ہیں وقفے کو، الا اللمم، چھوٹے چھوٹے وقفے میں. ہر وہ گناہ جو چھوٹے وقفے کے لیے ہے قابل معافی. وَلَمْ يَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. ہاں، جس چیز پہ نفس اصرار کرے، بار بار دوہرائے، لپیٹ کے تمہیں لے جائے، وہ بڑا گناہ. بڑے سے بڑا گناہ اگر ایک چھوٹے سے وقفے میں ہو اور اس کے بعد تعصفات کا اظہار ہو، ندامت ہو، توبہ ہو، رجوع ہو، تو وہ چھوٹا گناہ ہے. اور چھوٹا سا گناہ جو مسلسل ہو، متواتر ہو، ضد کی طرح آپ کے اندر اڑ جائے، وہ بڑا گناہ. العین من الجملۃ الوطنات. سید حجویر نے کہا کہ جب ایک نقطہ پہلے پڑتا ہے کسی کے دل پہ، العین من الجملۃ الخطرات، ایک خطرے کی طرح پڑتا ہے، پھر توبہ سے، وظائف سے، رجت سے وہ خسارہ پورا ہو جاتا، دل صاف ہو جاتا. والغین من الجملۃ الوطنات.
مگر جیسے کوئی چیز غلیظ تر ہوتی جائے، وہ ایک نقطہ بڑھ کے غلاظت کا اجتماع ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کینسر یہی ہے کہ جن ڈیڈ سیلز کو ڈیڈ ہونا چاہیے، توبہ کے سیلز کو ختم کر دیتی ہے. یہ ایک ایسا مرض جو آپ کے اندر توبہ کے وجود، خطا کے اصرار اور احساس کو ختم کر دے، وہ ایک ناقابل تلافی حد تک آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے. خدا کو پتہ ہے کہ آپ نے غلطیاں کرنی ہیں، وہ معاف کرنے میں تیار ہوتا ہے. ایک لمٹس ہوتی ہیں. آپ وہ خطا نہ کرو جس پہ اس نے اصرار کیا ہوا ہے کہ نہ کرو. جس چیز پہ وہ اصرار کرتا ہے کہ نہ کرو خطا، آپ وہ نہ کرو. اور آپ جتنی خطائیں ان کے بیچ لے کے جاؤ گے وہ معاف کر دے گا. اس نے کہا تل کا حدود اللہ ہے. دیکھو آپ بندگان خدا، چھوٹی موٹی خطا کے کہیں حد نہ ٹاپ جانا، یہ حدود ہیں، ان کو نہ ٹاپ جانا. تل کا حدود اللہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر تم نے ان حدود سے تجاوز کیا تو تم ظالموں میں سے ہو. آگے نہ بڑھنا، بس یہاں تک رہ جاؤ. میں تمہاری ساری مستیاں خرمستیاں برداشت کر لوں، میں تمہیں معاف کر دوں. اتنا بڑا وعدہ معاف کرنے کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اگر آپ واقعی قرآن پہ غور کرتے تو پتہ نہیں کتنی خوشی سے کتنی چھلانگیں مار رہے ہوتے، ناچ کود رہے ہوتے روز. اتنا بڑا وعدہ ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دے میرے بندوں کو تم نے بڑا اسراف کیا، بے جا خرچتے رہے، شہوات میں خرچہ، پھیپھڑے خراب کر لیے، سارے مرض تمہاری میں نے نہیں لگائے، اسراف ذات کی وجہ سے تمہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. مگر اللہ کی یاد سے مایوس نہ ہونا. خدا کی یاد سب سے بڑا، خدا کی یاد سے اور خدا کی مغفرت سے اور رحمت سے مایوس ہونا زمین و آسمان کا سب سے بڑا کفر ہے. سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو.